اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو سب ٹائٹل آپ نے دیکھا کہ کیا احادیث معصومین علیہم السلام عوام کی فہم سے بالاتر ہیں یا سمجھ میں آنے والی ہیں؟ تو ٹائٹل تھا ہمارا کہ کیا احادیث معصومین علیہم السلام عوام الناس کی فہم سے بالاتر ہیں، اور دوسرا سوال، دوسرا ٹاپک، کیا احادیث معصومین علیہم السلام محدود مدت تک کے لیے تھیں؟ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ احزاب کی 70ویں آیت کہ اے ایمان والوں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، یعنی اتنی سیدھی بات کرو کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی پیچ و خم موجود نہ ہو، کہ جس کو سننے والا بآسانی سمجھ سکے۔ اب یہ کلام کس سے کر رہا ہے؟ عام عوام الناس سے، کہ جب بھی تم اپنی نجی محفلوں میں یا کسی مخصوص محفل میں کسی سے گفتگو کرو، کسی سے بات کرو، تو تم نے ایسی گفتگو کرنی ہے کہ جو بالکل سیدھی ہو۔ تو عزیزان محترم، ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ اگر کوئی میٹرک کے طالب علم سے کوئی پروفیسر لیول کا آدمی گفتگو کرے اور وہ اس طرح سے بات کرے کہ وہ اپنے اس علم کو، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر ظاہر کرے اس میٹرک کے طالب علم پر کہ بھائی میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں بہت زیادہ جو ہے فلسفی باتیں کرتا ہوں، تو اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب وہ پروفیسر جو ہے اس بچے پہ پی ایچ ڈی لیول کی باتیں کرے، پی ایچ ڈی لیول کی گفتگو کرے، کس سے؟ جو کہ میٹرک کا طالب علم ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بچے کے ساتھ، وہ جو طالب علم ہے میٹرک کا، اس کے ساتھ ظلم عظیم ہے، شدید ظلم ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے جس کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے، وہ حکم ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ عزیزان محترم، اب یہ تو حکم تھا عام عوام الناس کے لیے، عام بندگان خدا کے لیے، کہ جب اپنے بندوں سے کلام کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس طرح سے دے رہا ہے کہ تم سیدھی بات کرو۔ تو عزیزان محترم، کیا ائمہ طاہرین یا انبیاء کرام کیا ایسی گفتگو کیا کرتے تھے، ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ جو عوام الناس کی فہم سے بالاتر ہوں؟ تو عزیزان محترم، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اب ہم امام معصوم علیہ السلام کے کلام کی جانب آپ کو لے چلتے ہیں کہ امام معصوم نے اس بارے میں کیا کہا۔ تو جب ہم نے اصول کافی کی پہلی جلد کو دیکھا تو اس جلد میں شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے ایک باب منعقد کیا اور اس کے بعد ایک حدیث نقل کی۔ حدیث کا نشان 15 لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا، یہ ٹائٹل ہے اس حدیث کا، عنوان۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ایک برادر محترم نے کمنٹ کیا تھا ہمارے چینل کے مختصر سے تعارف میں کہ خدا آپ کو توفیق عنایت کرے کہ آپ صحیح احادیث بیان کریں اور صحیح اور سچ اور حق بیان کریں۔ تو عزیزان محترم، اسی سے، ان کی اس بات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو حدیث نمبر 15 ہے، لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا، اس میں جس راوی کا تذکرہ ہوا ہے، جس راوی سے یہ روایت آئی ہے،
ان کا نام ہے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ ہیں کون۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو کتاب دکھائیں، علوم حدیث کا تعارف۔ یہ کتاب اسی مکتبے سے شائع ہوئی ہے کہ جس مکتبے سے آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل شائع کی جاتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ تو اب عزیزان محترم آپ کو ہم مزید دکھا دیں تسلی کے لیے کہ بعد میں کوئی سوال نہ کرے کہ آپ نے دکھایا نہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ آیت اللہ العظمی سیستانی صاحب کا ہمارے پاس رسالہ موجود ہے، اور یہ کہاں سے چھپا ہے؟ جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ تو عزیزان محترم اب ہم جب احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو اب یہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ ہیں کون؟ تو یہ ان اصحاب اجماع میں سے ہیں کہ جو علماء رجال تشیع، یعنی تشیع کا جو علماء رجال کا نظریہ ہے، اجماع ہے، وہ اس بات پر ہے کہ 20 اصحاب ایسے ہیں کہ نہ ہی وہ کسی کذاب سے روایت کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی کذاب ان سے روایت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم ہم آپ کو اسی جامع تعلیمات کے جس سے آیت اللہ العظمی سید سیستانی کی توضیح المسائل چھپتی ہے، جامع تعلیمات اسلامی پاکستان، انہوں نے کتاب شائع کی ہے علوم حدیث کا تعارف۔ اس کے صفحہ نمبر 213 پہ، اس کے صفحہ نمبر 213 پہ ادھر نیچے انہوں نے بیان کیا احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے بارے میں کہ یہ علماء رجال کے، جو علماء رجال تشیع ہیں، ان تمام علماء کا اجماع ہے۔ عزیزان محترم یہ بہت قابل غور بات ہے کہ علماء رجال کا کسی فرد پہ اجماع ہونا، ورنہ اکثر جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے کہ بھائی یہ راوی جو ہے وہ مجہول ہے، یہ راوی جو ہے وہ ثقہ نہیں ہے، یہ راوی جو ہے وہ مجہول الحال ہے، یا جو ہے یہ راوی ضعیف ہے، مختلف معاملات رہتے ہیں، مگر 20 اصحاب ایسے ہیں کہ جو علماء رجال کے نزدیک جن پر اجماع ہے۔ تو عزیزان محترم ہم نے آپ کو دکھایا، اب ہم لے چلتے ہیں اصول کافی کی جلد اول کی جانب کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی، حدیث نمبر 15، لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرنا۔ جماعت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جماعت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسیٰ عن الحسن ابن علی ابن الفضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ما کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العباد بکنہ عقلہ فقط وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم۔ سامعین محترم، جناب علی بن فضال نے اپنے بعض دوستوں کے وسیلے سے یہ روایت نقل کی ہے جو کہ ہم تک احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے پہنچی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے مثال میں واضح کیا تھا کہ ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ اگر کسی میٹرک کے طالب علم سے گفتگو کرے گا تو یہ اس میٹرک کے طالب علم کے ساتھ ظلم ہے کہ کہاں اس کا پی ایچ ڈی اور کہاں جو ہے وہ اس کا میٹرک، تو یہ لیول جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا، لیول برابر نہیں ہو رہا۔ تو اب رسول اللہ اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں امام معصوم کہ آپ نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو خدا کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ کی جانب سے ہم انبیاء کرام کو حکم ہے کہ لوگوں کی عقول کے مطابق ان سے بات کیا کرو۔ تو عزیزان محترم میرا سوال ہے، لمحہ فکریہ،
کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث معصومین علیہ السلام عوام کی فہم سے بالاتر ہے، تو ان سے میں سوال کروں گا کہ سرکار یہ بتائیے کہ وہ عرب کا دور کہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ عزیزان محترم اللہ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے مبعوث کیے رسول امیین میں رسول، وہاں تمام افراد نے کہ جو اس دور کے افراد تھے انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، وہ پی ایچ ڈی لیول کے نہیں تھے، وہ زمانے جاہلیت کا دور کہ جس نے اللہ نے جس کے ہدایت کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا، وہ اتنا ایسا دور تھا کہ جہاں علم نہیں تھا، علم سے خالی معاشرہ تھا، مگر اللہ نے اپنے ہادی کو بھیج کے اس معاشرے کو علم سے منور کر دیا۔ تو اب جب اس زمانے جاہلیت کے عرب لوگ، وہ عرب ان عقول میں کہ جو زمانے جاہلیت کی عقول تھیں، ان کے تو سمجھ میں کلام معصوم آ رہا ہے، مگر آج کی 21ویں صدی میں موجود افراد کو، پڑھی لکھی عوام کو حدیث معصوم سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسا کھلا تضاد ہے۔ اور وہ عقول کتنی گئی گزری ہیں کہ جو عرب کے اس دور جاہلیت کی عقول کی برابری بھی نہیں کر سکتی، کہ ان کی عقلوں میں تو امام معصوم کا کلام آ رہا ہے، امام معصوم کی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، امام سے مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں، امام بتا بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، پھیلا بھی رہے ہیں، مگر آج کا کوئی فرد اگر کھڑے ہو کے یہ کہے کہ مجھے کلام معصوم سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کی عقل اس زمانے جاہلیت میں موجود اس عقل کے برابر بھی نہیں ہے کہ جو اس دور کی عقل تھی کہ جس میں کلام معصوم انسان کو سمجھ آتا تھا۔ تو عزیزان محترم، امام صادق نے جو فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ تو عزیزان محترم، ایک بات تو واضح ہو گئی کہ عقل کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے اور تمام افراد کو سمجھ بھی آیا کرتی تھی۔ اب ہم آپ کو جو دوسرا موضوع ہے اس کی جانب لے چلتے ہیں کہ دوسرا موضوع ہمارا تھا کیا احادیث معصومین علیہم السلام مختصر اور محدود مدت تک کے لیے تھی؟ تو آئیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو اکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا۔ تو عزیزان محترم، کیا دین واقعاً مکمل ہو چکا تھا؟ کیا کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ جو باقی رہ گئی ہو، کہ جس کا ذکر موجود نہ ہو؟ یا کوئی آئندہ آنے والا ایسا مسئلہ تھا کہ جس کو قرآن اور حدیث میں بیان نہ کیا گیا ہو؟ تو آئیے ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول کی جانب بڑھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ خطبہ نمبر 18 نہج البلاغہ، یہ نہج البلاغہ ہے کہ جس کے خطبہ نمبر 18 میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو یہ اس فیصلے میں اپنی رائے سے کام لیتے ہوئے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہی مسئلہ بعینہ ایز اٹ از جب دوسرے کے پاس پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے مخالف فتویٰ دیتا ہے،
مخالف بات کرتا ہے تو اس پہلے کے حکم کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس حاکم کے پاس جمع ہوتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے۔ لفظ فتویٰ قاضی کی مناسبت سے استعمال کیا، کہیں لوگ جو ہے وہ شائبے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اس حاکم کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کے سب کی آراء کو صحیح قرار دیتا ہے، سب کو صحیح کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ سب کے سب صحیح ہیں۔ تو حالانکہ ان کا اللہ ایک ہے، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ ان کا اللہ ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے اور کتاب ایک ہے، انہیں غور تو کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لمحہ فکریہ دے رہے ہیں امیر المومنین کہ جب اللہ کی کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، جب تینوں مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک ہی ہیں، تمام مکاتب فکر کے درمیان اللہ، رسول اور کتاب خدا ایک ہیں، تو پھر ان کے حکم میں تضاد کیوں؟ کسی معاملے کے کسی فیصلے میں تضاد کیوں؟ عزیزان محترم، کیا واقعی اس قرآن میں، اس کتاب میں، اس کتاب خداوندی میں کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ریب سے پاک ہے، تو کیا واقعی امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا؟ کیا واقعی اختلاف کا حکم دیا تھا؟ اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں؟ بہت سخت لہجے میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کرنے کا حکم دیا تھا؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا انہیں اللہ نے کہا تھا کہ تم اختلاف کرو اور یہ اختلاف کر کے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں یا اس کی جو ہے نافرمانی کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی میں کام کرتے ہیں؟ اور یہ اختلاف کر کے عمدن، امیر المومنین فرما رہے ہیں، اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں عزیزان محترم، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑا تھا؟ ثم معاذ اللہ، کیا اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑا تھا؟ بہت سخت لہجے میں میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل دین کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان محترم، یا امیر المومنین فرماتے ہیں یا اللہ کے شریک تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اگر یہ اللہ کے شریک تھے، امیر المومنین فرما رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ اللہ کے شریک تھے؟ اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا تھا کہ یہ جو چاہے کہہ دیں، جو چاہے جس کے بارے میں حکم لگا دیں؟ نہیں عزیزان محترم، انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو؟ امیر المومنین پھر سوال کر رہے ہیں، کیا انہیں اللہ نے یہ حکم دیا تھا، ان سے خواہش مند ہوا تھا کہ یہ اللہ کے احکامات میں دخل دیں؟ نہیں عزیزان محترم، اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، اللہ کے احکامات میں یہ رد و بدل کرتے رہیں، اپنی مرضی سے جو چاہے حکم لگا دیں، جو چاہے کہہ گزریں، اور اللہ اس پر راضی رہے؟ نہیں عزیزان محترم، ایسا بالکل امیر المومنین نے اس کی ممانعت کی ہے اور بہت ہی سخت لہجے میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان سے کسی بھی قسم کا وعدہ نہیں لیا تھا، کوئی حکم نہیں دیا تھا ان کو کہ یہ اللہ کے دینی احکامات میں، اللہ کے دین مبین میں یہ دخل اندازی کر سکیں۔ اللہ نے ان کو یہ حق نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، امیر المومنین کے قول کے مطابق، کہ یہ سراسر اختلاف کر کے اللہ کی عمدن نافرمانی کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ تو اب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، سوال کر رہے ہیں عزیزان محترم، لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ نے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین مکمل کر دیا تھا، اللہ نے تو دین مکمل نازل کر دیا تھا، مکمل بیان کر دیا تھا، مگر اللہ کے رسول نے
دین لوگوں تک پہنچانے میں کوتاہی برتی تھی. نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری سے کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایسا حکم موجود ہو کہ جسے رسول اللہ نے بیان کرنے میں کوتاہی کی ہو؟ نہیں عزیزان محترم. عزیزان محترم، امیر المومنین کے ان سوالات کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب بھی ایک ہے، اللہ کا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، مگر پھر بھی یہ آپس میں اختلاف کر کے عمدن نافرمانی کر کے یہ بتا رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے یا تو ان کو جو ہے دین کا ٹھیکیدار بنایا تھا، یا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اختلاف کرنا، دین حنیف میں، دین اسلام میں تم رد و بدل کرنا. عزیزان محترم، ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا تھا. اور یہ جو سارے کے سارے اختلافات جو جنم لیتے ہیں، اختلاف بھی اور تمام وہ باتیں کہ جو ان اختلاف کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ اختلافات پھیلائیں اور ایسے خرافات پھیلا دیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ مجہول ہو جائے؟ عزیزان محترم، کیا رسول اللہ نے اس کو پہنچانے میں کوتاہی برتی ہو؟ تو نہیں عزیزان محترم. اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تمہارے لیے تمہاری نعمتوں کو تمام کر دیا. ہماری جتنی نعمتیں تھیں تمہارے اوپر، تم پر جتنی نعمتیں تھیں ہم نے ان کو واضح کر دیا، ہم نے تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. عزیزان محترم، ہر چیز کتاب مجید فرقان حمید میں موجود ہے. تو آئیے اب امیر المومنین کے اس فرمان کے بعد ہم امیر المومنین کے فرزند ارجمند کے پاس حدیث پر بیان فرماتے ہیں کہ حدیث معصوم علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ امیر المومنین کے فرزند ارجمند امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اور شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب، اپنے رسالے اصول کافی میں شائع کیا ہے. کیا؟ اصول کافی جلد نمبر 1 اور باب کا نام ہے، یہ رہا باب کا نام، باب نمبر 20، ہر مسئلے میں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا. معصوم نے جو حکم دیا ہے وہ حکم ہے قرآن اور فرامین محمد و آل محمد کی طرف رجوع کرنا. یہ ہے دین. جبکہ دین اختلاف نہیں ہے، جب آپ کا نبی ایک، اللہ ایک، تمام احکامات جو اللہ نے پہنچائے ہیں وہ ایک، تو پھر اختلاف کس بات کا؟ ہادی ایک، اختلاف کس چیز کا؟ تو عزیزان محترم، ہم نے آپ کو بتایا اصول کافی کی پہلی جلد شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ باقاعدہ ایک باب منعقد کر رہے ہیں کہ ہر مسئلے میں کتاب خدا اور سنت کی طرف رجوع کرو. حکم معصوم ہے کہ ہر مسئلے میں کتاب کی جانب رجوع کرو. تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسئلہ، ہر چیز، چاہے وہ قدیم ہو چاہے وہ جدید ہو، تمام کی تمام تر چیزیں، تمام تر احکامات، تمام تر وہ چیزیں کہ جنہیں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ موجود نہ ہو، قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث میں موجود نہ ہو، جن جن چیزوں کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے، تو اس گمان کی مخالفت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حدیث نمبر 1 باب نمبر 20، ہر مسئلے میں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف رجوع کرو. کیا ہے حدیث نمبر 1؟ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. عزیزان محترم، یہ دیکھیے اصول کافی کی پہلی جلد میں شیخ یعقوب کلینی پورا باب منعقد کر رہے ہیں کہ ہر مسئلے میں قرآن خدا، کتاب خدا اور رسول اللہ کی سنت کی جانب رجوع کرو. تو آئیے امام معصوم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اصول کافی سے وہ حدیث تلاوت کرنی ہے کہ جس میں
سرنامہ کلام شیخ یعقوب کلینی نے اس طرح سے رکھا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کی جانب متوجہ کراؤں کہ ہم نے جس طریقے سے روایت کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اصحاب اجماع جو کہ جن کی تعداد 20 ہے، 20 وہ اصحاب ہیں کہ جن پر علماء رجال کا اجماع ہے. ان اصحاب اجماع میں سے ایک صحابی جن کا نام احمد ابن محمد ابن عیسیٰ ہے، جس کا ہم نے تذکرہ گزشتہ گفتگو میں کیا. تو اب یہ وہی اصحاب اجماع میں سے ہیں جس کو بھی یہ شائبہ ہے کہ ہم جو ہے وہ علم حدیث کے حوالے سے جتنے بھی افراد ہمیں سننے والے ہیں ان سے میرا یہ پیغام ہے، ان تک پہنچانے کے لیے میں یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم رجال پر بھی گفتگو کریں گے، اور جن افراد کو یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ بھائی راوی مجہول تو نہیں ہے، راوی ثقہ ہے، حدیث ضعیف تو نہیں ہے، تقیہ کے دور میں تو نہیں کہی، جتنے سوالات ہیں انشاءاللہ ہم مطمئن کن اس کا جواب دیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان تمام باریک نکات کی طرف گفتگو کر کے آپ کے اذہان کو متوجہ کریں گے کہ آخر ہمارا معیار احادیث کیا ہے، علوم حدیث تشیع کا معیار کیا ہے. ان تمام افراد کے لیے پیغام ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث راوی جو ہے راویان حدیث میں کوئی ثقہ ہے یا جو ہے ضعیف تو نہیں ہے، یا کوئی مجہول الحال تو نہیں آ گیا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم مطمئن کن ویڈیوز بناتے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ افراد بے انتہا خوش بھی ہوں گے ہمارے اس عمل سے. انشاءاللہ ہم ان کو خوش کر دیں گے، اپنی اس روش سے ہم ان کو خوش کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے ہم رجوع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1، باب ہر مسئلے میں کتاب خدا اور سنت رسول کی جانب رجوع کرو، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن علی بن حدید عن مرازم عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان اللہ تبارک وتعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی واللہ ما ترک اللہ شیئا یحتاج الیہ العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزلہ اللہ فیہ. کیا فرماتے ہیں جناب مرازم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. کیا فرمایا؟ قال ان اللہ تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء. عزیزان محترم، امام صادق فرما رہے ہیں اللہ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ، لمحہ فکریہ دے رہا ہوں عزیزان محترم، یہاں تک کہ جس چیز کا انسان محتاج تھا اس چیز کو اس قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا ہے. کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو قرآن میں موجود نہ ہو، قرآن میں جس کا تذکرہ موجود نہ ہو، جس کا حکم موجود نہ ہو. قرآن میں امام فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ جس کا قرآن خدا میں، کتاب خدا میں جس کا ذکر موجود نہ ہو. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں حتیٰ کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر، یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہے، کیا کہے؟ اے کاش اس کا حکم بھی اس قرآن میں آتا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، امام صادق بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ نے اپنی کتاب مبین میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، جس چیز کا انسان محتاج تھا، اور کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ
کہ جس چیز کا انسان محتاج ہو اور اللہ نے ذکر نہ کی ہو. تو عزیزان محترم ایک چیز جو واضح ہے کہ امام فرما رہے ہیں ہر چیز کا حکم بیان کر دیا ہے، اور اس انسان کو کہ جو بعد میں آنے والا انسان ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہر چیز بیان کی ہے مگر ہمیں دقت ہے، یا جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، تو وہ شخص اعتراض جو کر رہا ہے کہ اس کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے یا حدیث میں موجود نہیں ہے، وہ اللہ پر یہ الزام لگا رہا ہے، اللہ پر تہمت لگا رہا ہے کہ اللہ نے اس چیز کو بیان نہیں کیا، جبکہ میرا مولا میرے چھٹے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر اس چیز کو بیان کر دیا جس چیز کا انسان محتاج تھا. تو معلوم ہوا کہ تمام چیزیں جو قدیم ہوں جو جدید ہوں سب اس قرآن مبین میں موجود ہیں. تو عزیزان محترم اب ہم دوسری حدیث سے آپ کو پیش کرتے ہیں. حدیث نمبر 4 باب یہی ہے، ہر مسئلے میں کتاب خدا اور سنت کی طرف رجوع کرو. حدیث نمبر 4 کہ امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں ہر چیز کے لیے قرآن و حدیث میں حکم موجود ہے. عزیزان محترم سب سے پہلے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے جو روش ہم نے رکھی ہے شروع سے ابتدا سے اسی پر قائم رہتے ہوئے ہم یہ بتاتے چلیں کہ اس روایت میں اس حدیث میں جس راوی کا ذکر ہوا ہے، جس صحابی سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے وہ ہیں جناب حماد. اب یہ جناب حماد کون ہیں؟ تو آئیے کتاب علوم حدیث کا تعارف وہی جامع تعلیمات اسلامی پاکستان سے شائع کردہ جو ہم نے بتایا، اس کے صفحہ نمبر 211 پر جن 6 اصحاب امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان 6 افراد میں سے 5ویں صحابی امام صادق حماد ابن عیسیٰ ہیں. حماد ابن عیسیٰ وہ صحابی ہیں کہ جو امام صادق کے صحابہ میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی علماء رجال کا اجماع ہے. کوئی آ کر یہ نہ کہتے کہ بھائی آپ جو حدیثیں سنا رہے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. تو ہم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء رجال تشیع کا اجماع ہے. عزیزان محترم آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. تو آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں جناب حماد بن عیسیٰ کی اس روایت کی طرف کہ جو شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ نے اصول کافی کے باب نمبر 20 میں ہر مسئلے میں کتاب خدا اور سنت کی جانب رجوع کرو. حدیث نمبر 4 کہ ہر چیز کے لیے قرآن و حدیث سے حکم موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عن محمد بن عیسیٰ عن یونس عن حماد عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال سمعته يقول ما من شيء الا وفيه کتاب او سنہ. امام فرما رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں حکم نہ آیا ہو. آپ نے غور کیا کیا فرما رہے ہیں امام کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے بارے میں قرآن یا حدیث میں، فقط قرآن میں نہیں بلکہ حدیث میں بھی، حدیث ناقص نہیں ہے عزیزان محترم، علوم احادیث ناقص نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو، بلکہ کامل تر علوم جو اہل بیت کی جانب سے ہمیں ملے ہیں وہ کامل ترین علوم ہیں کہ جن میں کسی چیز کا شائبہ موجود نہیں ہے. اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کی المبسوط کہ جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تشیع کا جو مزاج تھا احادیث کے بارے میں، اور شیخ طوسی علیہ رحمہ نے
اس قاعدے کلی کو بیان کرتے ہوئے کہ اس وقت کے افراد جو اس وقت کی تشیع تھی وہ احادیث لینے میں اس قدر احتیاط سے کام لیتی تھی کہ اگر کوئی راوی حدیث غلط حدیث سنائے یا امام معصوم کی حدیث کے الفاظ بدل کے کہے تو وہ اس حدیث کو ترک کر دیتے تھے، اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ اور اسی کتاب المبسوط میں شیخ طوسی علیہ رحمہ نے فتوے کی حجیت کی مخالفت میں بات کی ہے کہ فتویٰ حجیت نہیں ہے، حجیت فقط اور فقط قرآن خدا اور اہل بیت اطہار کی احادیث ہیں۔ اور ایک بات اور اسی زمرے میں بیان کرتے ہوئے شیخ طوسی لکھتے ہیں کہ تمام تر تشیع میں، عالم اسلام تشیع میں کوئی حکم ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں امام معصوم کی حدیث موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر! تشیع کے پاس جتنی احادیث ہیں تو وہ اتنی احادیث ہیں، اس قدر احادیث موجود ہیں تشیع کے پاس کہ کسی مسئلے میں انہیں کسی اور چیز کی جانب رجوع کرنے کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے کہ اگر انہی احادیث سے ہم اپنے مسائل کا حل اختیار کرنا شروع کر دیں، اپنے مسائل کو انہی احادیث کے حکم کے مطابق حاصل کرنا شروع کر دیں تو ہم آسانی سے اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام معصوم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ اس کا حکم قرآن کریم فرقان حمید میں یا حدیث معصومین علیہ السلام میں ذکر نہ ہوا ہو، جس کا حکم موجود نہ ہو۔ اب ایک اور حدیث اسی باب سے، اب عزیزان محترم ایک بات اور کہ ہم وہ تمام احادیث بیان کر رہے ہیں کہ جو ان اصحاب اجماع نے نقل کی ہیں کہ جو تشیع کے نزدیک علماء رجال نے فیصلہ کیا ہے، اجماع کیا ہے کہ یہ نہ ہی کسی کاذب سے روایت کرتے ہیں نہ ہی کوئی کاذب ان سے روایت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 9، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا ٹائٹل ہم اس کتاب کو جانتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کہ جو ان 20 اصحاب میں سے ہیں کہ جن پر اجماع ہے، انہی سے نقل ہوئی ہے، تو زیادہ طوالت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اب انہی صحابی امام سے روایت نقل ہوئی ہے، عدۃ من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسیٰ عن علی ابن نعمان عن اسماعیل ابن جابر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال کتاب اللہ فیہ نباؤ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وفصل ما بینکم ونحن نعلمہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کتاب اللہ فیہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تم سے پہلے اور تمہارے بعد سب کے سب قرآن کریم میں تمام چیزیں کہ جو تم سے پہلے ہوئی ہیں یا تمہارے بعد ہونی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کتاب خدا میں ذکر موجود ہے، اور یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا یہ پورا باب مشکوک ہے؟ اس میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے؟ تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ بھائی ایک حدیث ضعیف ہوگی، 2 حدیثیں ضعیف ہوں گی، 3 حدیثیں ضعیف ہوں گی۔ کیا شیخ یعقوب کلینی علیہ رحمہ کو معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کن احادیث کو نقل کر رہے ہیں اس باب میں؟ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم نے جس بات کو آپ کو مطلع کیا، آپ کو بتایا، آپ کو آگاہ کیا کہ یہ وہ تمام
راویان حدیث ہیں کہ جن کے بارے میں علماء تشیع کا اجماع ہے۔ تو آئیے کیا فرماتے ہیں امام کہ اللہ کی کتاب میں تم سے پہلے اور تمہارے بعد، یعنی قدیم بھی اور جدید بھی، تمہارے بعد کیا ہوگا اور تم سے پہلے کیا ہوا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کتاب خدا میں ذکر موجود ہے، اور یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اور ہم اس کو جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، کیا آج کے اس دور میں 21ویں صدی میں کیا ہم قرآن اور حدیث معصومین علیہم السلام کے عین مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ اپنے معاملات میں کیا ہم قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں یا ہم حدیث سے فیصلہ کرتے ہیں؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔